بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بہت ہی پیاری کہانی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی مجبوری کا مذاق مت بنائیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میری نند بیڈ پر لیٹی ہوئی تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ہمدردی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، اس نے وحشت سے مجھے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگی اور جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا لگتا ہے تم میرے بھائی سے شادی کر کے مجھے اس گھر سے نکالو گی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے پاگلوں کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا اور اپنے لمبے ناخن میرے چہرے پر گاڑنے شروع کر دیے۔ میں تکلیف سے چیخنے لگی، رونے لگی۔ میرے چہرے سے خون رسنے لگا تھا۔ شور اور میری چیخیں سن کر گھر کے جو مہمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ سب مجھے چھڑوانے لگے اور بڑی مشکل سے میں وہاں سے چھوٹ کر بھاگی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں ایسا کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا تھا، اور اس دن میرا ولیمے کا دن تھا اور وہ ولیمے کی صبح تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر خوف سے تڑپتے ہوئے میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میرا شوہر اٹھ گیا، لیکن میری زخمی حالت دیکھ کر مجھے سنبھالنے کی بجائے وہ الٹا مجھ پر چیخنے لگا کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر ضدی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ گھر میں چھوٹی تھی، میرے ابا پاک فوج میں تھے اور جب بھی چھٹیوں پر گھر آتے تھے تو ان کا سارا پیار اور توجہ صرف میرے ہی گرد گھومتی تھی۔ ان کے بڑے سے سفری بیگ میں جہاں باقی گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا، وہیں میرے لیے تحفوں کا ایک الگ اور خاص ڈھیر ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دونوں بڑے بھائی فیضان اور ذیشان اکثر چڑ جایا کرتے تھے اور چڑ کر ابا سے شکایت کرتے تھے کہ ابا، آپ جب بھی چھٹی آتے ہیں صرف اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں۔ آپ ہم میں اور اس میں بہت فرق کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں لاتے۔ تو ابا مسکرا کر بڑی محبت سے مجھے گلے سے لگاتے، میرا ماتھا چومتے اور کہتے کہ اس میں تو میری جان بستی ہے، اسے تو میں نے بڑی دعاؤں کے بعد پایا ہے۔ یہ وہ پھول ہے جس کی وجہ سے اس گھر میں برکت ہے، رب نے ہمارے رزق میں برکت دے رکھی ہے۔ اب میرے باپ کا وہ پیار، میرے باپ کا اس طرح ماتھا چومنا اور ابا کا یہ جملہ جیسے ہی میری انا اور غرور کو مزید پڑ لگا جاتا تھا۔ میں بڑی شان اور نخرے سے اپنے بھائیوں کے سامنے مٹک مٹک کر چلتی اور انہیں چڑھاتی کہ دیکھو میں اپنے ابا کے لیے کتنی خاص ہوں، اور انہیں غصہ دلانے کی کوشش کرتی۔ بات صرف گھر تک محدود نہیں تھی، میں دیکھتی تھی کہ میں خوبصورت بھی بہت تھی، تو اسکول میں بھی تمام لڑکیاں، ٹیچرز میری خوبصورتی اور خاص طور پر میری ذہانت کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ خاندان بھر میں دادی سے لے کر ہر بڑے کا پیار مجھے ملتا تھا اور ملتا آیا تھا۔ اس حد سے زیادہ لاڈ، پیار اور ہر طرف سے ملنے والی تعریفوں نے میرے ذہن میں یہ زہریلی سوچ پختہ کر رکھی تھی کہ میں کوئی بہت بڑا شاہکار اور ایک الگ سی مخلوق ہوں۔ میں ذرا سی بات پر اپنے بھائیوں کی شکایتیں اپنے ابا سے لگاتی، اور جب انہیں ڈانٹ پڑتی تو مجھے اندر سے ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی ہوتی تھی۔ وہ بیچارے ڈرتے تھے اور مجھے چھیڑتے نہیں تھے، تنگ نہیں کرتے تھے کہ انہیں ابا سے ڈانٹ پڑے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بڑا بھائی فیضان اپنی پڑھائی سے فارغ ہوا تو اس ابا نے اسے روزگار کمانے کے لیے دبئی بھجوا دیا تھا، جہاں وہ جلد ہی سیٹ ہو گیا اور میری ماں کی دعائیں رنگ لانے لگی، وہ اچھا کمانے لگا، جبکہ چھوٹا بھائی ذیشان یہی شہر میں اپنی دکان سنبھالنے لگا تھا۔ زندگی کی تمام آسائشیں اور نخرے اپنے عروج پر تھے کہ ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ بازار سے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے واپس لوٹی تھی۔ سخت گرمی تھی اور تھکن کی وجہ سے اماں گھر پہنچتے ہی ہانپنے لگ گئی تھیں اور صحن میں بڑے صوفے پر بیٹھ کر بولیں کہ فوزیہ بیٹی جلدی سے پانی لا دو، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ میں ابھی کچن سے پانی کا گلاس لا کر اپنی ماں کو پکڑا رہی تھی اور خود بھی تھکی ہاری بیٹھنے یا لیٹنے والی تھی کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ بھائی لوگ گھر پر نہیں تھے اور اس بے وقت کی دستک پر مجھے شدید غصہ آیا کہ نہ جانے کون ناگہانی مصیبت دروازے پر آ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی اس وقت۔
मैंने बुड़बड़ाते हुए और गुस्से में तिलमिलाते हुए जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक ख्वाजा सरा खड़ा था, जिसने निहायत साफ सुथरा सफ़ेद सूट पहन रखा था और सफ़ेद दुपट्टे से अपने सर को उसने अच्छे से ढांप रखा था और उसके चेहरे पर थकन साफ नज़र आ रही थी। मुझे देखते ही उसने बड़े धीमे और बाअदब लहजे में कहा कि बेटी बेटी मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। मैंने फ़ौरन एक जहरीली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और मुस्कुराहट के साथ ही उसका जुमला काट दिया और तंजिया अंदाज में बोली, वो तो तुम्हारी शक्ल से नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि तुम ख्वाजा सरा हो, बोलो तुम्हें चाहिए क्या। उसने मेरी तलखी को नज़रअंदाज कर दिया और फिर बड़े प्यार से कहने लगा बेटी मैं भी उम्रा करके वापस लौटा हूँ और मैंने अब नाचना गाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैंने इस गुनाह से तौबा कर ली है, उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब मेहनत मजदूरी नहीं हो पाती, इसलिए अपने मुसलमान बहन भाइयों से थोड़ी बहुत राशन की मदद ले लेता हूँ। घर में कुछ लोग हैं और मुझे उनके लिए अनाज चाहिए। अपनी माँ से कहो कि खुदा के वास्ते मेरी थोड़ी सी मदद कर दे और जाकर मुझे अपने घर से अनाज ला दो। ये कहते ही उसने कदम आगे बढ़ाकर घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने एकदम दरवाजे की चौखट के मैं बीचों बीच खड़ी हो गई और ढिठाई से खड़ी हो गई और उसे अंदर आने नहीं दिया। चीख कर बोली, खबरदार खबरदार, जो एक कदम भी हमारे घर के अंदर रखा, जो बात करनी है यहीं पर खड़े होकर करो। अच्छे हटे कटे हो, कमा नहीं सकते, मेहनत करो, मजदूरी करो, तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती। अगर डांस करने का काम छोड़ा है तो फिर मांगने का काम शुरू कर लिया, ये कौन सा कोई अच्छा काम है। कुछ हिलजुल कर काम करो और ख़ुद कमा कर खाओ। उस ख्वाजा सरा के चेहरे पर मेरी इन बातों से शदीद दुख और करब के साए लहराने लगे थे, मगर मेरे सर पर तो अपने हुस्न और अमीर बाप की लाडली होने का भूत सवार था। मैंने मज़ीद उसका मजाक उड़ाने की नीयत से खबासत भरे लहजे में कहा कि अच्छा सुनो, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दूंगी, लेकिन तुम पहले मुझे यहाँ डांस करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें गंदम ला दूंगी। तुम डांस करते रहे हो, तुम्हें डांस तो आता होगा। उसने एक लंबा और ठंडा सांस भरा और अपनी गमज़दा आंखें मेरी तरफ उठाईं और कहा, लड़की पीछे हटो, तंग मत करो और अपनी माँ को बुलाओ। मैं तुमसे नहीं, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। मैंने अपने नखरे दिखाते हुए कहा कि मेरी माँ को छोड़ो, मुझी से बात करो। मैं उस वक़्त इतनी छोटी उम्र की ना समझ नहीं थी, मुझे सब समझ थी, लेकिन न जाने क्यों मैं उसके साथ ऐसे करती रही। मैंने कहा कि मुझसे बात करो, अगर तुम्हें गंदम चाहिए तो डांस तो करना पड़ेगा। उसने बेबसी से कहा कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने तौबा कर ली है और अब मैं डांस नहीं करता। ये सुनकर मैंने तो हद ही कर दी। मैंने उसके मुंह के बिल्कुल सामने जाकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दी, जिस तरह ख्वाजा सरा तालियां बजाते हैं, और फिर मैंने ठुमका लगाकर उसकी नकल उतारी और कहके लगाते हुए उसके वजूद को तमाशा बनाने लगी। वो खामोशी और शदीद गुस्से से मेरी इस नीच हरकत को देखता रहा। फिर उसके लहजे में एक अजीब सा जलाल आया और मेरी तरफ देखकर बोला कि बहुत शौक़ है ना तुम्हें दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाने का और नाच गाने का, तो जाओ लड़की, मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें ज़िंदगी अब सारी उम्र इसी तरह नचाती रहेगी, सारी ज़िंदगी तुम इसी तरह नाचती रहोगी। ये कहकर उसने मुझे सख्त नज़रों से घूरा और पलटकर चला गया। मैंने उसके पीछे से फिर एक रवायती गाना गाते हुए उसकी हंसी उड़ाई और वो वहाँ से खामोशी से चला गया। मुझे था कि वो पलट कर देखेगा और मैं फिर से उसका मजाक बनाऊंगी, लेकिन वो चला गया। जब मैं अंदर आई तो अम्मा ने पूछा कि कोई साइकिल या फ़कीर था क्या, कौन था। मैंने लापरवाही से बताया कि कोई ख्वाजा सरा था अम्मा, मांगने आया था। मैंने कहा था कि डांस करके दिखाओ तो बुरा मान कर चला गया। गंदम मांग रहा था। मैंने कहा था कि डांस करके दिखाओगे तो दूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा का रंग फक हो गया। वो हैरत और खौफ से मुझे देखने लगी और बोली कि तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती फौजिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, ख्वाजा सरा से इस तरह बात नहीं करते। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि उनसे इज्जत से बात करते हैं, उनकी आह बहुत बुरी होती है। मैंने शाने उचकाते हुए कहा, अम्मा छोड़ें भी, मुफ्त का खाते हैं, अगर इज्जत में थोड़ी कमी आ भी गई तो क्या हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उससे। अम्मा ने तड़पकर मेरा हाथ थामा और मिन्नत भरे लहजे में बोलने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत कहो,
ان کی بد دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے، آئندہ کبھی کسی مجبور کا مذاق مت اڑانا۔ لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بالکل کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت میرے اندر اتنی عقل اور شعور کہاں تھا کہ میں اپنی غلطی کو سمجھ پاتی۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ جان بوجھ کر غلطی کرتی۔ اسی شام میرے ابا چھٹی پر گھر آ رہے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ میں اس خوفناک واقعے کو بالکل بھول کر ان کے استقبال کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے لیے بہت سارے بہترین کھانے اپنی ماں کے ساتھ مل کر تیار کیے اور جیسے ہی گاڑی کی آواز آئی میں بھاگ کر ابا کے گلے سے جا لپٹی تھی۔ ابا کے آنے کی خوشی میرے لیے بہت بڑی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی اس حرکت اور خواجہ سرا کی بد دعا کا ذکر اپنے باپ سے اور کسی سے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے لیے وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ ابا کو آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے کہ ایک دوپہر اماں اور ابا نے آپس میں بات چھیڑی۔ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ فیضان اب اچھا کمانے لگا ہے، جوان ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کی شادی کی، اس کے رشتے کی فکر کرنی چاہیے۔ اماں کہنے لگی کہ مجھے اپنی بھانجی ثنا بہت پسند ہے۔ وہ بہت سادہ، خاموش اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنی بڑی بہو بنا کر گھر لے آؤں، ہمارے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لے گی۔ ابا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بیگم مجھے ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں ہے۔ تمہاری خوشی میں خوش ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے گھر کا ماحول پسند نہیں ہے۔ اس کے باپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس نے ساری زندگی اپنی بیوی کی قدر نہیں کی۔ اس پر اماں نے بڑی محبت سے سمجھایا کہ اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے جو سخت حالات میں پلی بڑی ہو۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں اپنی بہن سے بات کروں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بہن کبھی بھی مجھے رشتے سے انکار نہیں کرے گی، مجھے منع نہیں کرے گی۔ میں بھی ثنا کو پسند کرتی تھی، کیونکہ میں جب بھی ان کے گھر جاتی تھی وہ خاموشی سے میری خدمت کرتی تھی اور کوئی زیادہ سوال نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے مسکرا دیتی تھی اور بات کا تھوڑا سا ہی جواب دیتی تھی، زیادہ بولتی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا اور فیضان نے بھی فون پر رضامندی ظاہر کر دی کہ جیسے اماں آپ کی خوشی۔ اگلے ہی دن ہم رشتہ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ خالہ تو بہت خوش تھیں، لیکن خالو نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا کہ اچھا ہے، سوچ کر بتائیں گے، پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو ماں کے 2 بار زور دینے پر شام کو ان کی طرف سے ہاں کا حتمی پیغام آ گیا تھا، کیونکہ ابا نے کہا تھا کہ ان سے بولو کہ اگر وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہاں کر دیں اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو منع کر دیں تاکہ ہم کوئی اور رشتہ دیکھ لیں۔ اس بات پر ذیشان بھی بہت خوش ہوا اور میں اور ذیشان بہت خوش تھے کہ بھائی کی بات پکی ہو گئی۔ ہم نے ویڈیو کال پر فیضان کو خوب چھیڑا تھا۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب فیضان 1 مہینے کی چھٹی پر گھر آ رہا تھا۔ فیضان میرا بڑا بھائی تھا، مگر میں ہمیشہ پیار سے اسے فیضو ہی کہتی تھی، کبھی بڑا بھائی نہیں کہا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران فیضان نے اماں سے کہا، اماں دبئی میں میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کی چھوٹی سی فیملی ہے، یعنی اس کی والدہ اور ایک بہن۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری شادی میں شرکت کریں، کیونکہ عمر نے خود کہا ہے کہ وہ لوگ میری شادی پر آنا چاہتے ہیں۔ اماں ابا نے خوش دلی سے اجازت دے دی اور عمر کی والدہ اور بہن ہماری شادی میں شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ فیضان کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی اور ثنا بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ابھی شادی کو چند دن ہوئے تھے کہ دبئی سے فیضان کے پاس اس کے دوست عمر کی کال آئی، جس نے بتایا کہ میری والدہ اور بہن کو تمہاری بہن فوزیہ بہت پسند آئی ہے اور وہ جب سے گھر آئی ہیں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ وہ رشتہ مانگیں گی، اور اگر تمہارے گھر والے راضی ہیں تو ہم بات آگے بڑھا دیتے ہیں اور میری ماں تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ فیضان نے جب گھر میں یہ بات اماں اور ابا کو بتائی اور یہ بھی بتایا کہ عمر انتہائی شریف، بااخلاق اور محنت کش لڑکا ہے اور میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ کافی دیر سے میرے ساتھ ہے اور جو میری زندگی کا ایک نیا موڑ طے ہونے جا رہا تھا، پھر ابا سے بات کی گئی اور گھر کے تمام افراد سے مشورہ کرنے کے بعد اس رشتے کو ہاں کر دی گئی تھی، کیونکہ میری ماں کو میری ہونے والی ساس کی عادت و اخلاق بھی اچھی لگی تھی۔ اس بات کو ابھی مشکل 6 مہینے گزرے تھے کہ عمر کے گھر والے شادی کی شدید ضد کرنے لگے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود ابھی شادی کے لیے اتنی جلدی راضی نہیں تھی۔
میں کچھ دیر اپنی بھابھی سے اپنے لاڈ اٹھوانا چاہتی تھی۔ میں بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے ابھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، لیکن اماں مجھے پیار سے سمجھانے لگیں کہ بیٹی آج نہیں تو کل تو شادی کرنی ہے۔ بیٹیوں کا فرض جتنی جلدی ادا کر دیا جائے اچھا ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے، پھر کیوں نہ یہ فرض وقت پر ادا کر دیا جائے۔ تمہارے ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب تمام گھر والوں نے بار بار یہی بات دہرائی تو میں ان کے سامنے مان گئی اور میں نے ہاں کر دی۔ یوں میری شادی کی تاریخیں طے کر دی گئیں، اور دوسری طرف میری بھابھی ثنا، جو شروع میں بہت خاموش طبع اور کم گو تھی، اب اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ بات بات پر نخرے کرتی تھی اور اس کی اونچی آواز بھی ہمارے گھر میں گونجتی تھی۔ وہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی اور خاص طور پر میرے ہر کام میں خامی نکالنا اس کی عادت بن چکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سسر یعنی میرے ابا بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور فیضان بھائی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اس بات پر اسے شدید حسد اور غصہ ہوتا تھا کہ آخر میں اس گھر کی لاڈلی کیوں ہوں۔ میں اکثر اماں سے کہتی تھی کہ اماں، یہ آپ کی بھانجی جب آئی تھی تب کتنی سیدھی بنتی تھی اور کتنی خاموش رہتی تھی، اور اب آتے ہی اس کے منہ میں زبان لگ گئی ہے۔ یہاں آتے ہی اس کی زبان کتنی چلنے لگی ہے۔ لیکن جب بھی ہم فیضان سے اس بات کا ذکر کرتے اور اسے کہتے کہ اپنی بیوی کو تھوڑا سمجھاؤ، تمہاری بیوی کا رویہ درست نہیں ہے، تو وہ آگے سے صاف کہہ دیتا تھا کہ اماں، یہ آپ کی بھانجی ہے اور آپ اپنی پسند سے لائی تھی، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو جیسی آپ نے لا دی میں نے شکر کیا، اور یہ سن کر ہم بالکل خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد فیضان نے ذیشان کو بھی اپنے پاس دبئی بلا لیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دونوں بھائی مل کر کام کریں۔ اب گھر میں صرف میں، اماں اور ابا رہ گئے تھے۔ اماں کو ہر وقت یہی فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں میری اور میری بھابھی کی کوئی بڑی لڑائی نہ ہو جائے اور گھر میں کوئی بدمزگی نہ آئے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر اماں نے میری شادی کی تیاریوں میں مزید جلدی کی اور تمام تاریخیں پکی کروا دی۔ شادی کے دن عمر کے گھر والے آئے اور تمام رسمیں طے پا گئی تھیں۔ شادی والے دن ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، رونقیں لگی ہوئی تھی اور میری بارات آ چکی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سج دھج کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور شان سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں کہ اچانک سے باہر سے شدید شور و گل اور ہنگامے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابھی میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ میری ایک کزن بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور میرے پاس کھڑے ہو کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، فوزیہ، تمہاری نند کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے شاید مرگی کا دوڑا پڑتا ہے اور وہ عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ باہر لوگوں سے بدتمیزی کر رہی ہے اور جب سے تمہیں دیکھ کر گئی ہے کسی کو کا دوپٹہ کھینچ رہی ہے تو کسی کو مارنے کو دوڑ رہی ہے۔ کہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے تو طوطے اڑ گئے اور میرا رنگ فک ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اماں بھی پریشان حال کمرے میں آئیں اور کہنے لگی کہ میں تو حیران ہوں کہ تمہاری نند کو آخر دورہ کیا پڑا ہے۔ تمہاری ساس سب سے معافیاں مانگتی پھر رہی ہے اور صفائیاں دے رہی ہے، اور وہ شاید اسے لے کر جلدی جا رہے ہیں کہ اسے ذرا نفسیاتی مسئلہ ہے، اور کبھی کبھی وہ یوں آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمیں اس بات کے بارے میں انہیں بتانا چاہیے تھا، انہیں کو ہم سے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ جلدی میں پھر میری نند راحیلہ کو، جسے پیار سے سب روبی کہتے تھے، سنبھال کر ہاسپٹل لے گئے تھے، اور نکاح تو چونکہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بنا کسی لمبی رسم کے میری رخصتی میں شدید جلدی مچائی تھی، اور میرا دل عجیب و غریب وسوسوں اور خوف سے لرز رہا تھا۔ ابا نے گلے سے لگایا اور حوصلہ دیا، اور تمام عجیب باتیں سن کر میں اندر ہی اندر ایک انجانا سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو وہاں کا بھی منظر یہاں سے کچھ الگ نہیں تھا۔ گھر میں وہی ہنگامہ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تمام رشتے دار اور ساس مل کر روبی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کسی پاگل عورت کی طرح چلا رہی تھی۔ وہ لوگ اسے گھر لے کر آئے تھے کہ گھر میں رکھی ہوئی دوائی اسے دے سکیں۔ اسے دیکھ کر میں ششو پن میں پڑ گئی تھی کہ جب یہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے یا منگنی کے وقت آئے تھے تو یہ لڑکی تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور نارمل لگ رہی تھی، پھر اچانک اسے دورہ کیسے پڑ گیا؟ کیونکہ اگر وہ اس طرح کی ہوتی تو ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ رکھتی تو شاید ہمیں شک ہوتا۔ میں ڈری سہمی اپنی نئی نویلی دلہن والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی
رات کے 3 بج چکے تھے، لیکن میرے شوہر عمر کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ تنہائی اور سناٹے میں میری گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں اور باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو اس بات کا مطلق احساس نہیں تھا کہ ایک نئی نویلی دلہن کمرے میں اکیلی اور پریشان بیٹھی ہے۔ نہ کسی نے اس سے پانی کا پوچھا تھا اور نہ ہی کھانے کا پوچھا تھا، نہ ہی خاندان کی کوئی لڑکی میرے پاس حال احوال لینے کے لیے آئی تھی کہ میں اس سے یہی کہتی کہ مجھے پانی کا گلاس لا دو۔ میں شدید بے چینی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری نند کی طبیعت کیسی ہوگی اور میرا شوہر کہاں رہ گیا ہے کہ میرا حال چال پوچھنے بھی نہیں آیا۔ اور ابھی میں دروازے سے باہر جھانک رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت، رشتہ دار عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، بیٹی تمہاری نند کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، اس لیے عمر اور تمہاری ساس اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ جیسے ہی عمر فارغ ہو جائے گا تمہارے پاس آ جائے گا، تم فکر نہ کرنا۔ میں نے دھیمی ہی آواز میں پوچھا کہ خالہ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کیا ایسا اسے پہلے بھی ہوتا ہے؟ تو اس عورت نے آس پاس دیکھ کر رازداری سے بتایا کہ اصل میں یہ پہلے کسی کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن سسرال والوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور پھر شوہر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور جب یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہے تو وہ لوگ اسے واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اس کا یہی حال رہتا ہے، لیکن تمہارا شوہر اور ساس اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس اور جاہل ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی بیٹی کی غلطی، اپنی بیٹی کا قصور نظر نہیں آتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی حالت پر اسے کوئی کچھ نہ کہے اور نہ ہی روکے۔ وہ جتنی بھی گھر میں توڑ پھوڑ کرتی رہے اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ پھر اس عورت نے میری طرف رحم ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے لڑکی، اتنی پیاری بچی کو کس جنجال میں پھنسا دیا۔ تمہاری یہ نند تمہارا جینا حرام کر دے گی، اس کی طرف دیکھ کر ہمیں کوئی خیر کی خبر نہیں آتی۔ وہ عورت تو یہ ڈراؤنی باتیں سنا کر چلی گئی، لیکن خوف کے مارے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھاری عروسی لباس اتار کر ہلکے کپڑے پہن لوں کہ آخر کب تک میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہوں گی۔ میں کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر کی پہلے ہی بہن کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اگر اس نے مجھے اس طرح لباس بدلے ہوئے دیکھا تو سوچے گا کہ اسے میری بہن کی بھی کوئی فکر نہیں ہے اور یہ آرام سے کپڑے بدل کر آرام کر رہی ہے۔ اس نے مجھے دلہن کے روپ میں بیٹھ کر ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، تو اس لیے میں نے کپڑے بدلنے کا ارادہ جو تھا وہ کینسل کر دیا اور یہی سوچ کر میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسی بھاڑے جوڑے میں بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو عمر تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تھا اور میں آس لگائے بیٹھی تھی، لیکن اس نے کمرے میں آتے ہی محبت بھرے جملے نہیں بولے، بلکہ محبت بھرے جملوں کے بجائے تلخ لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ ابھی تک یوں ہی دلہن بنی بیٹھی ہیں؟ گھر میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، گھر میں اتنی بڑی پریشانی بن گئی اور آپ کو صرف اسی بات کا انتظار ہے کہ میں آؤں اور بیٹھ کر آپ کے حسن کی تعریفیں کروں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کپڑے تبدیل کرتی، کمرے سے باہر نکل کر سب کا حال احوال لیتی، سب میں مل جل کر بیٹھ جاتی، ان کے ساتھ بیٹھتی، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے اور اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکتی رہ گئی، کیونکہ میں تو صرف اس کا لحاظ کر رہی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس گھر میں آئے ہوئے مجھے صرف چند گھنٹے ہوئے تھے، جبکہ وہ مجھے خود غرض سمجھ رہا تھا۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، اس لیے مجھے لگا کہ شاید اگر میں نے دلہن کے کپڑے بدل لیے تو آپ کو برا لگے گا۔ بہرحال روبی اب کیسی ہے، اس بات پر وہ اور زیادہ چڑ گیا اور سخت نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اب وہ آپ کی نند ہے، کیا آپ کو نام لینے کی بجائے احترام سے آپ بات نہیں کر سکتی؟ صرف آپ کی بہن کہنے کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کی بہن کیسی ہے، تو اس نے کہا کہ صرف آپ کی بہن کہنے کا مطلب کیا ہے، اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں اس کی اس بلا وجہ کی نکتہ چینی پر دنگ رہ گئی کہ وہ ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہا تھا۔ میں نے دھیمے سے کہا کہ میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس پوچھ رہی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے نا؟
اس نے رخ موڑ کر کہا کہ کچھ بہتر ہے اور اب آپ یہ بھاری کپڑے تبدیل کر لیں، مجھے انہیں دیکھ کر آپ سے الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے کپڑے لیے، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور جا کر بدل لیے، منہ دھویا اور آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ شاید تھک چکا تھا اور ہاسپٹل میں جا کر اس کی طبیعت اپسیٹ لگ رہی تھی، وہ پہلے ہی تھکن سے سو چکا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید ہسپتالوں میں خوار ہونے اور پریشانی کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، تو اسے چھیڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ صبح تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو مجھ سے بات کر لے گا۔ اگلے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اب بھی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر جا کر نند کی طبیعت دیکھ آتی ہوں، میرا شوہر خوش ہو جائے گا اور میرے شوہر کو دوبارہ طعنہ دینے کا موقع نہ ملے گا۔ میں نے سرخ رنگ کا ہلکا سا لون کا سوٹ اپنی الماری سے نکالا اور اسے پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ زیادہ تر لوگ ابھی سو رہے تھے۔ کچن میں ایک عورت کام کر رہی تھی جو شاید پرانے سے کپڑوں میں ملبوس تھی، جو شاید کام والی تھی۔ میں نے اس سے مسکرا کر پوچھا کہ باجی روبی کہاں ہے اور میری ساس کا کمرہ کون سا ہے، کیونکہ میں تو نئی تھی، مجھے گھر کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے اشارے سے کمرے کے بارے میں بتایا۔ میں جیسے ہی اس کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری ساس تو گہری نیند سو رہی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ میں نے دیکھا کہ میری نند بیڈ پر لیٹی ہوئی خود ہی اپنے ہاتھوں سے فضول اشارے کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ہی کوئی انسان تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمدردی کے تحت اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اس کا حال چال معلوم کرنے لگی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے جسم سے لگا، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو ایک دم سے خوفناک غصے میں آ گئی اور میرا بازو اتنی تیزی سے، اتنے زور سے جکڑ لیا کہ میری تو چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اتنی وحشت سے جھنجھوڑنے لگی کہ میری روح کانپ گئی۔ وہ چیخ کر بولنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، میرے قریب آنے کی؟ کیا لگتا ہے تمہیں میرے بھائی سے شادی کر کے تم مجھے اس گھر سے نکال دو گی؟ تم مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے آئی ہو؟ کیا تم مجھے اس سے الگ کر دو گی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہاری جان لے لوں گی، میں آنے سے یا کرنے سے پہلے ہی تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے پاگلوں کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا اور اپنے لمبے ناخن میرے چہرے پر گاڑنے لگی، جس سے میرے چہرے پر 2-3 جگہ گہرے زخم آئے تھے اور میرے چہرے سے خون رسنے لگا تھا۔ شور اور میری چیخیں سن کر گھر کے مہمان اور میری ساس بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ کافی مشقت کے بعد لوگوں نے مجھے اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک عورت ذات تھی، لیکن اس وقت اس میں نہ جانے اتنا ہی طاقت، اتنا زور کیسے آ چکا تھا کہ میں اس سے چھوٹ نہیں پا رہی تھی۔ کافی مشقت کے بعد لوگوں نے مل کر مجھے اس کے چنگل سے چھڑوایا اور میں خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اور یہ میرا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے اپنے چہرے پر کافی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس شور سے عمر جاگ گیا اور جب اس نے میرا ڈرا ہوا چہرہ اور خون چہرے سے رستا دیکھا تو گھبرا کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں تو بس روبی کا حال پوچھنے کے لیے گئی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے ہمدردی دکھانے کی بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں آخر اتنی صبح وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، کل تمہیں دلہن بنے دیکھ کر اس کی حالت، ذہن کی حالت جو تھی وہ بگڑ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے صفائیاں دینے لگا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کی شادی کے کچھ دیر ہی کے بعد اس کا شوہر کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کا دکھ وہ برداشت نہ کر سکی اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ ہم 3 سال سے علاج کروا رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج چل رہا ہے اور لگتا تھا کہ ٹھیک ہو بھی گئی ہے، لیکن تمہاری شادی کا ماحول دیکھ کر، وہاں تمہیں دلہن بنے دیکھ کر اس کا دوبارہ اسے دورہ پڑ گیا اور وہ اس طرح کی ہو گئی۔ اس نے سخت لہجے میں ہدایت کی کہ اس کے سامنے مت جایا کرو۔ آج میرا ولیمہ تھا، لیکن میں نے جب آئینے میں دیکھا تو میرا سجا ہوا چہرہ ناخنوں کے نوچنے جانے سے زخمی ہو چکا تھا اور 2-3 جگہ پر چہرے پر چھوٹے چھوٹے زخم ہو گئے تھے۔
مجھے شدید صدمے کی حالت میں پارلر بھیجا گیا، جہاں پارلر والی بھی میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ولیمے کے بعد میرے ماں باپ اور بھائی ملنے کے لیے آئے تو میرے چہرے کے نشانات دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ سب میرے شوہر نے کیا ہے۔ میں نے رو کر اماں کو بتایا کہ اماں، وہ لڑکی تو مکمل پاگل ہے، اور میں نے جیسے ہی اسے جا کر ہاتھ لگایا تھا وہ تو میری جان کو آ گئی تھی، میں تو یہاں رہ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ اماں نے بے بسی سے میرا ماتھا چوما اور بولی، بیٹی، اگر ہمیں ذرا بھی پہلے معلوم ہوتا تو ہم تمہارا رشتہ یہاں کبھی بھی نہ کرتے، لیکن اب جو نصیب میں لکھا تھا وہ ہو چکا ہے، تم اس سے بچ کر رہو۔ اللہ تمہارے شوہر کو ہدایت دے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو تو پھر کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ولیمے کے بعد عمر کچھ دیر کے لیے مجھے میرے مائکے چھوڑنے گیا تھا اور پھر کچھ دیر کے لیے وہاں رکا تھا اور پھر واپس آ گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے اپنے نند کے سامنے نہیں جاتی تھی، کیونکہ مجھے اس کے پاگل پن سے ڈر لگتا تھا، مگر اس کی پاگل پن کی حرکتیں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ پکا ہوا کھانا زمین پر گرا دیتی، کچن میں جا کر برتن توڑتی، جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ کھانا بنانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے صحن میں آ کر میرے جہیز کے قیمتی برتن نیچے پھینک کر توڑنا شروع کر دیے۔ وہ جاتی اور میرے کمرے سے برتن نکال کر لاتی اور انہیں صحن کے اندر لا کر توڑ دیتی۔ میں مجبوراً باہر نکلی اور میں رونے لگی کہ کیونکہ میرے باپ نے اتنی محنت، اتنے پیار سے مجھے جہیز بنا کر دیا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا اور کہا، خدا کے لیے کچھ تو چھوڑ دو، کتنا نقصان کرو گی۔ اس وقت عمر آ گیا اور اس نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ میں نے عمر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے اسے کسی اچھے پاگل خانے یا ہاسپٹل میں منتقل کر دو، اب یہ برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میری بات سن کر عمر نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور اپنی بہن کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میری زندگی جہنم بن چکی تھی۔ اب وہ جب چاہتی میرے کمرے میں گھس کر چیزیں الٹ پلٹ کر دیتی، میرے کپڑے پھاڑ دیتی، اور جب میں اپنی ساس سے فریاد کرتی تو وہ الٹا مجھے ہی طعنہ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ بیمار ہے اور تم تو عقل مند ہو، اپنے کمرے کو تالا لگا کر آیا کرو، اور جب تم اسے غصے سے باتیں سناتی ہو تو اسی لیے وہ تمہارے ساتھ ایسے کرتی ہے، اسے غصے میں باتیں مت سنایا کرو۔ مگر وہ میری ساس کہتی تھیں کہ تالا لگا کر آیا کرو، مگر تالا کب تک لگایا جا سکتا تھا؟ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کئی بار جان بوجھ کر ڈرامہ کرتی تھی۔ جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا تو بالکل نارمل بن کر ماں کے پاس بیٹھی بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے سامنے آتی تھی یا میں اپنے شوہر کے قریب بیٹھتی تھی تو وہ فوری طور پر پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن مجھے عمرے کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا۔ میں نے اپنے پسندیدہ سوٹ کو استری کر کے بیڈ پر رکھا ہوا تھا اور غسل خانے میں چلی گئی ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب باہر آئی تو میرا وہ نیا سوٹ کینچی کی مدد سے جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے اتنا وہ پسند تھا۔ عمر نے دیکھا تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں نیا لا دوں گا، تم کوئی دوسرا پہن لو، تمہارے پاس تو اور بھی بہت سے کپڑے ہیں۔ ہم باہر تو گئے لیکن میرا دل بجھا ہوا تھا۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، جس پر عمر بہت خوش ہوا۔ اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور وہ واپس دبئی جلد ہی جانے والا ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے کہا کہ خدا کے لیے اس ہاؤس میں مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، اگر جا رہے ہو تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تم اپنی زمینوں پر کام کر لو، میں تمہارے بہن اور ماں کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی، تمہاری بہن کا مزاج عجیب سا ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے میری بات سن کر اپنی بہن کو ہاسپٹل داخل کروانے کا سوچا تو اپنی ماں سے بات کی تو میری سانس چیخنے لگی، کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی زبان مت بولو، میں کتنی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ تم اب اپنی بیوی کی زبان بولنے لگے ہو، یہ میری بیٹی کو غصے سے دیکھتی ہے اسی لیے ایسا کرتی ہے، یہ منحوس قدم جب سے اس گھر میں آئی ہے ہماری خوشیاں چھین گئی ہیں، میری بیٹی پہلے بہت ٹھیک ٹھاک تھی، ابھی ایسے ہو گئی ہے، اور یہ عورت میری بیٹی کو پاگل خانے بھیجنا چاہتی ہے۔ میں نے صفائی دینا چاہی کہ اماں، میں تو بس علاج کا کہہ رہی تھی کہ وہاں ایک جگہ رکھ کر اس کا علاج کیا جائے، لیکن ساس نے ایک نہ سنی۔ عمر مجھ سے محبت کرتا تھا اور باپ بننے کی خبر کے بعد تو وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر میری ساس کو ہماری یہ قربت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ اکثر میرے شوہر سے اس بات پر جھگڑا بھی کیا کرتی تھیں۔ اور ایک دن رات کے 8 بجے میں نے کھانا بنا کر اپنی ساس اور نند کو ان کے کمرے میں دے دیا اور اپنا اور عمر کا کھانا لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم نے ابھی کھانا شروع کیا ہی تھا، کرنے والے تھے کہ ساس کا زوردار شور سنائی دینے لگا۔ ہم بھاگے،
بھاگ کر ان کے کمرے کی طرف گئے تو دیکھا کہ روبی کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ نیچے لیٹی ہوئی تھی اور تڑپ رہی تھی۔ ساس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کو زہر دے دیا گیا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ ہم بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ سچ میں اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں تو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کو زہر کس نے دیا۔ کھانا تو میں اپنی ساس کو دے کر آئی تھی۔ میری ساس نے فوراً وہ الزام میرے سر پر تھوپ دیا اور پولیس کو بلا لیا۔ کہنے لگی کہ یہی کھانا لے کر آئی تھی اور میں تو نماز پڑھنے چلی گئی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ ہم دونوں ماں بیٹی کو مارنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کھانا میری بیٹی کے لیے تھا تو وہ کھانا میرے لیے بھی تھا۔ اگر میں کھا لیتی تو شاید میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی۔ اور عمر جو خاموش کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے میری طرف شک اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور بولا، فوزیہ تم میری بہن سے نفرت کرتی تھی، مجھے معلوم تھا، مجھے اندازہ تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، لیکن تم اس کی جان لے لو گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پولیس مجھے پکڑ کر تھانے لے گئی اور روبی کا معدہ واش کر کے اس کی جان تو بچا لے گئی، لیکن میری وہ رات تھانے کی سلاخوں کے پیچھے گزری اور میرے شوہر نے پلٹ کر میرا حال نہیں پوچھا، بلکہ مجھے خاموشی سے پولیس کے ہاتھ دینے والا بھی وہی تھا۔ جب میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ دوڑے چلے آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح روئے اور پھر مجھے سینے سے لگایا۔ ابا نے فوج میں اپنے پرانے تعلقات استعمال کیے اور مجھے ضمانت پر رہا کروا کر گھر لے آئے تھے، لیکن عمر کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے نہ میرا فون اٹھایا بلکہ فون اٹھانا بند کر دیا اور مجھ سے تمام رشتے توڑ لیے۔ اس شدید صدمے، تھانے کی ذلت اور مسلسل روئے جانے کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ گئی اور ہسپتال میں میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں اکثر روتی رہتی تھی اور طبیعت خراب رہتی تھی، میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اور میری بڑی خوشی جو تھی وہ چھین لی گئی۔ میں 3 دن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ ابا نے عمر اور اس کی ماں کو خبر دی، لیکن کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ ابا نے بار بار انہیں بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن عمر نے دیکھنا تو دور کی بات، اس نے فون کر کے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر ضد کر کے اپنے سسرال جانا چاہتی تھی تاکہ عمر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکوں، لیکن ابا مجھے سنبھالتے رہے۔ ہاسپٹل سے آئے ہوئے مجھے ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن دروازے پر ڈاکیا آ گیا۔ ابا باہر گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے بھاگ کر ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیے کہ آخر میرا باپ کیوں رو رہا ہے، تو وہ میری طلاق کے کاغذات تھے۔ عمر نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر کسی تفتیش کے مجھے طلاق دے دی تھی۔ عورت کی زندگی میں جو پہلا مرد آتا ہے وہ اسے ہی اپنی کل کائنات سمجھ لیتی ہے، اور عمر کے اس فیصلے نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد تھا اور میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ طلاق کے کچھ دن کے بعد دبئی سے معلوم ہوا کہ عمر نے وہاں جا کر اپنی نوکری کی جگہ بھی بدل لی تھی اور میرے بھائی سے بھی تمام تعلقات ختم کر لیے تھے۔ بھائی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، بات کرنے کی، لیکن اس نے بھائی سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ شادی کا تمام سامان کچھ دنوں بعد میرے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا اور میں اپنے جہیز کی ایک ایک چیز کو چھو کر روتی رہتی تھی کہ جس پر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میری اس حالت نے میرے باپ کو توڑ کر رکھ دیا اور کچھ ہی عرصے بعد میرے ابا میری اس جدائی اور دکھ کا صدمہ نہ سہتے ہوئے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میری زندگی پر دکھوں کے مزید پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک دن میرے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے اٹھایا تو وہ وہی ادھیڑ عمر عورت تھی جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ اس نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ فوزیہ، تمہاری اور ساس اور تمہاری نند نے مل کر وہ سارا ڈرامہ رچایا تھا کہ تمہارے شوہر کو قابو میں کر سکیں اور تمہارے خلاف کر سکیں۔ وہ زہر تمہاری ساس نے خود اپنی بیٹی کو دیا تھا اور تھوڑی ہی مقدار میں دیا تھا کہ وہ نہ مرے اور فوراً شور مچا دے تاکہ الزام تم پر آ جائے اور تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ تمہاری ساس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی خوبصورت بیوی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور ماں بہن کو نظر انداز کرتا ہے۔
حسد میں اس نے اپنی ہی بیٹی کو استعمال کیا اور تمہارا گھر اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مائیں کتنی محبت سے اپنے گھر میں بہو لے کر آتی ہیں اور پھر اسی بہو سے حسد کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اس عورت نے مجھے خود پسند کیا تھا، وہی میرے اجاڑنے کی وجہ بنی تھی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد میری بھابھی ثنا کا رویہ انتہائی بدترین ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے طعنے دیتی کہ تم نے اپنے سسرال والوں کو زہر دیا، اپنے باپ کو کھا گئی، اب کیا ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے تو بی بی ہم پر رحم کرو، کسی اور سے شادی کرو اور ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ فیضان پر بھی زور دیتی تھی کہ میری دوسری شادی کروا کے مجھ سے جان چھڑوائی جائے۔ میرا دوسرا بھائی ذیشان دبئی میں سیٹ ہو گیا تھا اور وہ اتنا خود غرض نکلا کہ اس نے وہیں شادی کر لی اور کبھی واپس نہ آیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس گھر کے ماحول میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے۔ میری ماں میری وجہ سے دن رات کھلتی رہتی تھیں اور آخرکار لوگوں کے طعنوں اور بھابھی کے زہریلے رویے سے تنگ آ کر اماں نے میری شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کر دی، کیونکہ وہ ضرورت مند تھا اور جس کے پہلی بیوی سے 2 بچے بھی تھے اور اس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شریف آدمی ہے، اس لیے میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی اور اب اس گھر میں میں ایک نوکرانی کی طرح دن رات کام کرنے لگی تھی۔ اس کے بچوں کو سنبھالتی، گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ اس شخص کے لہجے میں نہ ہی کوئی محبت تھی اور نہ ہی کوئی احساس تھا، بس ایک فرض تھا جو میں ادا کر رہا تھا۔ جب پہلے شوہر نے میرا دل اور مان توڑا تھا، تب سے میری اپنی ذات کی تو کوئی اہمیت میرے نزدیک رہی ہی نہیں تھی۔ میں کبھی کبھار اپنی ماں کو فون کرتی تو وہ بس یہی کہتی کہ بیٹی صبر کرو، بھائی کے گھر پڑے رہنے اور بھابھی کے طعنے سننے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہو۔ اپنے گھر میں رہو، کم از کم 2 وقت کی روٹی کے طعنے تو نہیں دیتا تمہارا شوہر، کم از کم کوئی تم پر قاتل ہونے کا الزام تو نہیں لگا رہا۔ اور میری بھی اتنی عمر نہیں تھی، جبکہ میرے دوسرے شوہر کی عمر کافی زیادہ تھی، وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جو اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر انتہائی عجیب اور مشکوک قسم کا انسان تھا۔ وہ بہت ہی باتونی تھا، ایک بات ختم ہوتی تو دوسری شروع کر لیتا اور جب تک ہمارے گھر میں رہتا تھا مسلسل مجھے گھورتا رہتا تھا اور میں جہاں بھی جاتی تھی وہ بلا وجہ وہیں آ جاتا تھا اور مجھ سے باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر بھی تنہا ہمارے گھر آنے لگا۔ اکثر جب اسے پتہ ہوتا تھا کہ میرے شوہر کام پر گئے ہیں تو وہ بہانے سے گھر آ جاتا تھا اور میں اپنے اخلاق اور گھر کی عزت کی خاطر خاموش رہتی تھی اور اس کے سسرالی داماد کے طور پر عزت کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کے رویے کی شکایت کی تو کہیں میرا شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی بہنوئی پر غلط الزام لگا رہی ہوں یا اس کی عزت نہیں کرتی۔ ایک دن وہ شخص ہمارے گھر آیا، چائے پانی پی کر چلا گیا اور جب وہ چلا گیا تو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری نند شدید طیش اور ہنگامہ کرتی ہوئی ہمارے گھر تھمکی۔ غصے میں شور مچاتے ہوئی آئی۔ اس نے فوراً سے فون کر کے اپنے بھائی کو دکان سے بلا لیا اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر جھوٹے الزامات لگانے لگی۔ اس کے شور شرابے سے محلے کے لوگ اپنی دیواروں پر چڑھ کر دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری اس نئی نویلی جوان بیوی نے میرا گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تم اس مہارانی کو لے تو آئے ہو جو دوسروں کے مردوں پر نظر رکھتی ہے، اپنے مرد سے اس کا گزارا نہیں چلتا۔ اس نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ میرا شوہر اب دن رات اسی کی تعریفیں کرتا ہے اور جب میں نے اسے روکا، میں نے اسے منع کیا تو وہ مجھے طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس بدکردار عورت کو ابھی کے ابھی گھر سے نکالو، یہ تمہارے بچوں کی کیا پرورش کرے گی؟ یہ تمہاری عزت اور گھر دونوں خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ میں یہ سن کر سن ہو گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑی، میں نے رو رو کر منتیں کی اور قسمیں کھائیں، اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے میری بات سنو، میرا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، میں اسے ایک بھائی کی طرح عزت دیتی ہوں اور میں تو صرف ایک رشتہ دار کی حیثیت سے اس کی عزت کرتی ہوں، مگر میری ساس اور میرے اس ادھیڑ عمر شوہر کو، جسے شاید پہلے ہی شک تھا کہ اتنی کم عمر بیوی اور اتنی حسین بیوی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، میری ایک بات کا یقین نہ آیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ محلے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔
مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ اسی ہولناک لمحات میں میری قسمت کا کھیل دیکھیے کہ میری ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مجھ سے ملنے اور گھر کا ضروری کچھ سامان دینے کے لیے آ گئی تھی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میری ماں حیرت سے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو بے تحاشا مارا جا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے بے رحمی سے پیٹ رہا تھا اور میری نند میرے پاس کھڑی مسکرا کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور بھائی کو مشورے دے رہی تھی کہ اسے سیدھا کرو، انسان بناؤ۔ میں بھاگ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی اور روتے ہوئے چیخنے لگی کہ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور مجھے مار بھی رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے بھائی سے برداشت نہ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے سے روکنے لگا۔ دونوں میں شدید گالی گلوچ ہو رہا تھا اور پھر ہاتھا پائی بھی شروع ہو گئی، اور اس گرما گرمی اور لڑائی جھگڑے کے دوران میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے 3 بار طلاق دے دی۔ میری ماں جو اپنی بیٹی کی خیر خبر لینے اور تحفے تحائف دینے آئی تھی کہ بیٹی کا گھر بسا رہے اور بیٹی ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اپنی ہی بیٹی کو دوسری بار طلاق یافتہ بنا کر اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں ایک دم پتھر کی بن چکی تھی۔ مجھ پر ایسے گھنونے اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت خودکشی کر لوں، خودکشی کر کے اپنی جان دے دوں اور اس ذلیل دنیا سے ختم ہو جاؤں۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے میں بستر کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، بے حس و حرکت، اور یہ ساری چیز جو تھی مجھے ایک ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس طرح لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ رات کے 10 بجے میری ماں ٹوٹے ہوئے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ میرے لیے کھانے کی پلیٹ لے کر آئی تھی۔ اس نے نوالا توڑا اور اس طرح توڑا جیسے وہ بچپن میں مجھے نوالا توڑ کر کھلایا کرتی تھی۔ میرے منہ میں اس نے ڈالنا چاہا تو میں نے بے بسی اور دکھ سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ دوسری بار میری زندگی تباہ ہو گئی؟ اماں نے تڑپ کر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے، نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ میری بچی کو کسی کی زہریلی نظر کھا گئی ہے۔ جب اماں نے نظر لگنے کی بات کی تو میرے ذہن میں اچانک سے ایک صدمے کا ایک دھماکہ ہوا اور مجھے ایک دم سے وہی خواجہ سرا یاد آ گیا۔ مجھے یاد آ گیا جس کا میں نے سالوں پہلے اپنے حسن کے غرور میں شدید مذاق اڑایا تھا۔ وہی خواجہ سرا جس نے جاتے ہوئے غصے میں کہا تھا کہ جا لڑکی، زندگی تجھے بھی اسی طرح نچاتی رہے گی جس طرح تو مجھے ناچتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی اور مجھے وہ اس کے الفاظ اسی طرح یاد آ رہے تھے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اماں، آپ کی بیٹی کو کسی کی نظر نہیں لگی، کسی کی آہ اور بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ بد دعا جو میں کب سے بھول چکی تھی اب مجھے اچانک سے یاد آ گئی تھی۔ اماں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا تو میں نے رو رو کر انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے اپنے غرور میں اس فقیر خواجہ سرا کا تماشا بنا دیا تھا، اس کا مذاق اڑایا تھا، تالیاں بجا کر ٹھمکا لگایا تھا، اور وہ کس طرح مجھے بد دعا دے کر چلا گیا تھا، اور آج اس کی بد دعا مجھے لگ بھی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور دونوں ماں بیٹی زاروں قطار روتی رہی۔ اماں نے کہا کہ بیٹی، اب وہ تمہیں واپس تو مل نہیں سکتا کہ اس کے سامنے جا کر تم اس سے معافی مانگو، تو بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر سچی معافی مانگو، ہو سکتا ہے میرا خدا تمہیں معاف کر دے۔ کسی مجبور کی بد دعا بہت بھاری ہوتی ہے۔ مگر اب چڑیاں کھیت چگ چکی تھی۔ میری بھابھی ثنا کا رویہ اب اور زیادہ زہریلا ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت طعنے دیتی تھی کہ تمہارا تو کردار ہی خراب ہے، تم کہیں بس ہی نہیں سکتی، ہر گھر سے طلاق لے کر آ جاتی ہو، اپنے باپ کو کھا گئی، اب ہمارا گھر بھی برباد کرو گی۔ وہ ہر آنے جانے والوں کو بتاتی تھی کہ میری نند کو دوسری بار طلاق ہو گئی ہے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں اپنے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو سوچتی کہ آخر میرا اتنا حسن کس کام آیا جب نصیب میں لکھی ہی صرف ذلت تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میری حالت دیکھ کر میری ماں اندر سے اندر گھلتی رہتی تھی۔ ایک میری ماں کو میرے باپ کے جانے کا دکھ تھا اور دوسرا میرے اجڑنے کا۔ ایک دن خاموشی سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اماں کے سائے کے اٹھتے ہی میرا آخری آسرا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد بڑے بھائی فیضان کا بس اتنا کرم تھا کہ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔
اس نے مجھ پر ترس کھایا ہوا تھا اور جب بھی میری بھابھی حد سے زیادہ تلخ ہو جاتی، تلخ باتیں کرتی تو وہ اسے تھوڑا منع کر دیا کرتا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے صبر کی تلقین کرتا تھا۔ دوسرے بھائی ذیشان نے تو دبئی میں ہی شادی کر لی تھی اور پاکستان واپس نہیں آتا تھا، کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ آج مجھے اپنے بھائی کے گھر بے بس اور لاچار بیٹھے پورے 7 سال ہو چکے ہیں۔ اب نہ دوبارہ شادی کرنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی ہمت رہی ہے۔ اگر کہیں سے کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر کردار کا الزام لگا ہے اور مجھے 2 جگہ سے طلاق دی ہے، اور لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی نند کو زہر دیا تھا، یہ الزام بھی ہے مجھ پر، تو وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اب میں صبح سے شام تک اپنے بھائی کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، ان کے کام کرتی ہوں، بھابھی کی ذلت آمیز باتیں اور طعنے چپ چاپ سنتی ہوں اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاتی ہوں۔ اور میں اپنی اس کہانی کے ذریعے اپنے تمام سننے والوں، اپنے تمام پڑھنے والوں کو صرف ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتی ہوں، انہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی غریب، بے بس اور مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن مجھے اس بات پر 100% یقین ہو گیا ہے کہ خواجہ سرا کسی بھی مظلوم کی بد دعا عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور وہی بد دعا مجھے لگ چکی ہے۔ میری زندگی اب یوں ہی گمنامی اور دکھوں میں گزر جائے گی، کیونکہ مجھ میں اب پہلے جیسا ہمت حوصلہ نہیں رہا۔ جسم میں بیماریوں کا گڑھا بن چکا ہے اور بس میں دن رات اپنے رب کو یاد کرتی ہوں۔ اب اپنے رب سے دوستی کر لی ہے، اسی سے لو لگائی ہے، اسی سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میری بقیہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور پلیز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔